یہ بلاج کا جو مرڈر ہے نا، یہ انسانیت کا قتل ہے. اس کی وجہ یہ معصومیت میں ایک بندہ جو میسیج دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے I want peace، وہ بندہ امن چاہ رہا ہے تو اس کو گولی دے دیا. ابھی 7 سال ہو گئے ہیں، میں نے ہر چیز کو آف کیا ہوا ہے. ابھی بھی لوگ تھم بلوں پہ لکھ دیتا ہے ڈان، انڈر ورلڈ کا کنگ، فلان ٹمکان. میں نہیں بولتا ہوں کیونکہ میری ایک ریپو ہے، میرا ایک مقام ہے، میرا ایک سلسلہ سارا لائف کا نا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے ٹی وی پاکستان. ہمارے ساتھ اس وقت شاہد چودھری صاحب موجود ہیں جن کا ماضی بہت سی برائیوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، بٹ انہوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب تمام برائیوں کو چھوڑ کے اب ایک اچھے انسان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینی ہے. یہ خود کا شملہ تھا، وہ بندہ مرنے کے لیے آیا ہے، اس کو تیار کر کے بھیجا گیا. یہ قتل جو ہے نا، نہ ڈکا رہے گا نہ چھپا رہے گا، اور آپ ان لوگوں کا انجام دیکھیے گا، کوئی بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کیفر کردار میں پہنچائے گا. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس حوالے سے، اور ہم سلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ برائی سے نکل کر اب اچھائی کی طرف گامزن ہے. تو اس حوالے سے ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے جو امیر بلاج کا جو قتل کیس اس وقت چل رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ خود کا شملہ تھا، وہ بندہ مرنے کے لیے آیا ہے، اس کو تیار کر کے بھیجا گیا، اور اس کی مکمل جو ہے وہ کروائی جائے، اس کی پیٹ کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے. اس بندے نے 100% آئس پی ہوگی. میں پہلے بھی یہ پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ ایسی ہنٹنگ، ایسی شوٹنگ جو ہے نا، ایسے معاملات کے بندے کو خود کا شملے کے لیے بھیج دینا، یہ آئس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھ لیجیے گا اس کے میدے کی جو رپورٹ ہے نا، وہ آلے نہیں دیں، آپ دیکھیے گا اس میں آئس کے جو ہے نا جراثیم پائے جائیں گے. یار 60 سال کا پہلا شوٹر میں نے زندگی میں دیکھا ہے. میں نے ہمیشہ شوٹر 20-22 سال کی عمر کے دیکھے ہیں. یہ 60 سال کا ہو کے کیسے اس ٹریک پہ آ گیا؟ ڈیفینیٹلی اس کو آئس پلا کر جو ہے نا، اب بابر بٹ لکھو ڈیریا، ابھی جو بابر بٹ لکھو ڈیریا تھا اس کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے نا، 6 ملزم تھے، 6 کے 6 نے آئس استعمال کی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو مارا گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے ساری. اب بندے کو تیار کر کے مینٹلی پریپیئر کر کے اس کو ریڈی کر کے جو ہے نا خود کا شملے کے لیے بھیجا جاتا ہے. یہ خود کا شملہ تھا بلاج پہ کرنا. اب یہاں اگر یہ خود کا شملہ نہیں تھا تو پھر گھر کے بیدی نے اس کو جو ہے خبر دیا کہ آج اس کے ساتھ گن مین نہیں ہے. یہ ساری لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے نا، ایف آئی آر ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ نے بالکل کوئی ویڈیو میں دیکھ کے آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے. بعض اوقات نہیں، اکثر و بیشتر ہمارے گھر کے آدھے لوگ جو ہے نا وکالت کے پیشے سے جو ہے نا منسلک ہیں. اور ہم میرے والد کی قتل کی ایف آئی آر، منصور الرحمان افریدی جو پاکستان کے سب سے بڑے وکیل ہیں، انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی تھی. وہ غلط کٹ گئی، افراد کو ہم نے غلط مینشن کر دیا تھا. بعد میں کیا نکلا نتیجہ؟ ایک معتبر جو ہے پنچایت بیٹھی، انہوں نے قرآن پاک کو حلف دیا، لیکن ہم نے انہیں معاف کر دیا. کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ ڈان کے نام سے منسوب کرتے ہیں، تو آپ نے جوانی میں اس طرح کے کیا کارنامے کیے تھے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. میں نے دما دم مست کے اندر کیا ہوا ہے. اب میں کیا بتاؤں، وہ چیزوں سے مجھے شرم آتی ہے. اب آپ مجھے مجبور کرتے ہیں تو میں یہ بتا دیتا ہوں، برے کام تھے. میرا ماضی بڑا بھیانک، بڑا خوفناک، بہت زیادہ تاریک اور تنگ گلیوں میں تھا، جہاں سے میں گزر کے آج یہاں پہ بڑی کھلی پلیس پہ آ کے بیٹھا ہوں. اور آپ میرا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں کہ میں ایک بڑا نالج رکھتا ہوں، بے شک کرائم میں رکھتا ہوں. تو میں تو پہلے کہتا ہوں اگر آپ مستری ہیں، آپ جیسا کوئی نہ ہو، الیکٹریشین ہے ویسا کوئی نہ ہو. تو بتائیے گا کہ جو ماضی میں آپ نے کیا، کیا وہ سب کسی مجبوری کے تحت تھا یا آپ کا جوانی کا شوق تھا؟ وہ جو تھا نا، مخالفین پہ پریشر رکھنے کا جو تھا نا، ایک سٹائل تھا کہ مخالفین کو یہ پتہ لگے کہ نہیں یہ ویلا نہیں ہے، یہ کھا جائے گا ہمیں. بس اس کے لیے لڑکے وہاں پہ رکھنے پڑتے تھے. 20-20 30-30 لڑکوں کے علاوہ میں نکلتا نہیں تھا. ایک گاڑی تو بالکل بے فضول تھی، 5 گاڑیوں کے علاوہ نکلنا نہیں. لاہور سے باہر جانا، ان کی پیٹرولنگ، پھر اس کے بعد موبائلوں کے کارڈ، ان کے کپڑے، سوٹ، تنہائیں، یہ ساری چیزیں نا آپ کو کرائم میں لے جاتی ہیں. میرے سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میں ان کو ایڈمٹ کرتا ہوں. آپ کو ڈر نہیں ہے کہ آپ نے جو ماضی میں کام کیے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ اب آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ مجھے ڈر صرف یہی ہوتا ہے کہ جو میں اچھا عمل کر رہا ہوں نا، کہ یہ نہ ہو یہ بھی میرا بے فضول چلے جائے. لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. اگر میں اپنی نیک نیتی سے اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں اور لوگوں کو، نوجوانوں کو تبلیغ کر رہا ہوں کہ ان کاموں کے انجام جو ہے نا وہ یہ ہیں، پہلے پوری کہانی سناتا ہوں پھر اس کا مارل بتاتا ہوں. اگر میری نیت اور اس پلیٹ فارم کو جو میں کام کر رہا ہوں اللہ نے قبول کر لیا تو جنت میں رہنے کی جگہ مجھے مل جائے گی، میری خواہش پوری ہو جائے گی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے یا پاکستان کی عدلیہ ہے وہ انصاف دے سکتی ہے؟ پاکستان کا قانون اگر اتنا مضبوط ہوتا تو آج بھی سزائے موت کھلی ہوتی. کیوں بند ہو گئی ہے؟ پھانسیاں کیوں نہیں لگ رہی؟ ہیومن رائٹس والوں نے ریٹ کر دی تھی. پاکستان کے اندر جو ہے نا انصاف کو عدم تحفظ کا شکار ہے. پاکستان کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھانسی کا پھندا جس کے گلے میں آتا ہے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ پھانسیاں بیان ہو گئی ہیں. قانون کو تو ہیومن رائٹس والے مانتے ہیں، پاکستان کے اندر اندھا ہے. یہاں پہ قانون ہے اندھا، جو نہ مدعی کو دیکھتا نہ ملزم کو دیکھتا، جو آنکھوں میں بند کر کے ذہن میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. یہاں پہ لا قانونیت ہے، کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے. آپ پیسے اگر آپ کے پاس ہے نا، جتنے پیسے آپ تفتیش کا رخ اس طرف موڑ لیں. یہ لکھی پڑی بات آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں، ساری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے.
तो सर आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप जो है वो उस कत्ल का बदला ना लें, आप उस जो है वो दोराहे पर ना जाएं, एक क्रिमिनल लाइफ को ना आप ज्वाइन करें, तो फिर किस तरीके से इंसाफ मिलेगा? सच्ची बात बताऊं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 6-7 साल जो है ना केस लड़ते रहे, ताकतवर बरी हो जाते हैं अदालतों से। इस बात को भी मैं मानता हूं, देखिए कैसी जबरदस्त बात है। लेकिन 6-7 साल जो आपको मिल जाएगा ना कानूनी चाराजोई करते हुए, शायद उसके दरमियान आपकी नजर में कोई ऐसी बात आ जाए, कोई सुलह का चांस निकला है, शायद आप अपना ट्रैक चेंज कर जाएं, चलें ये तो आपको फायदा होगा ना। लेकिन ये जो है ना कि आप ये कहें कि कानून में इंसाफ मिल जाएगा, ताकतवर को इंसाफ मिल जाता है, ये वो जाल है जिसमें से कमजोर जो है ना फंस जाता है और ताकतवर उसको फाड़ के निकल जाता है। आप देखें ना यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं ना, पुलिस वाला आपको चलान करने के बजाय क्या कहेगा, वो ध्यान करें यार छिटाना मेरे पे जाए। और क्या लेते हैं पाकिस्तान से, क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान है जहाँ पे इशारा तोड़ने की सजा छोटी है, बाहर आप इशारा तोड़े तीसरी दफा आपका लाइसेंस सबूत हो जाएगा, आपको अंदर भेज देंगे। पाकिस्तान जो है ना यहाँ पे कानून के बारे में तो अगर आप ये मुझसे पूछे तो ला हौल वला कुव्वत है, यहाँ पे ये है कि पुलिस जो है ना इस वक्त जो लगी है, इन्होंने नकेलें डाली हैं क्रिमिनल्स में। क्राइम अभी भी हो रहा होगा, पुलिस जराइम अभी भी करवा रही है, बल्कि करवाना क्या करवा रही है, लेकिन उसमें ये जो है ना कुछ दयानतदार पुलिस अफसरान जो है, बल्कि ज्यादातर जो ईमानदार पुलिस अफसर आ गए ना, उन्होंने नक्शा लाहौर का चेंज कर दिया, वरना अभी तक आप और मैं गैर में ये बात याद रखिए। तो सर मुझे ये बताइएगा कि क्या सियासत में आने के लिए बदमाश होना जरूरी है? सियासतदान जो है ना बदमाशों को इस्तेमाल करते हैं, और बदमाश लोग जो है ना वो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए सियासत का आसरा लेते हैं, और बाद में असम्बलियों में जाकर ये कहते हैं कि देखो साढ़े थे सियासी कत्ल। हालांकि वो दुश्मनी का शासन होते हैं कैच बनाने के लिए ना, कि हम असम्बली में FIR लहराएंगे, क्या देखो साढ़े भरा दे कत्ल की FIR दर्ज हो गई। हालांकि वो दुश्मनी का शासन है, सियासत का FIR का क्या ताल्लुक हो गया? उन मुकदमात को जो दुश्मनी में होते हैं ना, उनको सिर्फ सियासी रंग देने के लिए ना कि जी सियासत का लबादा ओढ़ लें, तो वो उनके काम धंधे चलते रहते हैं। हमारे मुल्क में सारे सियासतदान करप्ट हैं। मुझे एक सियासतदान आप ऐसा बताएं जिसके क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक ना हो। यहाँ पे पता नहीं अजीबोगरीबी पॉलिटिक्स है, ये जानबूझ के बदमाशों को सिलेक्ट करते हैं, क्रिमिनल्स को सिलेक्ट करते हैं, उनको कुर्बत में लाते हैं, ताकि कल को जब हमारे जल से जुलूस इन्होंने निकालो तो यही लोग हैं जो बंदे पैदा करेंगे। इन्होंने बिरयानी की देखें पकवानी है, इन्होंने लोगों को ब्लाइज करना है, बस इसलिए वो आप एक दूसरे में जो है मर्ज हो गए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को टाइम दिया और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें दुश्मनी की जानिब जाने की बजाय हमें मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, और हमें जो है वो लोगों को माफ़ करने का ज़रफ़ जो है वो दिखाना चाहिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।